کے حوالے سے اور آج کا دن خاص ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ سیگمنٹ ہوتا ہے صحت کے حوالے سے. بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہر جمعرات کو اور ان سے ہماری گفتگو رہتی ہے آپ کے مسائل کے حوالے سے. بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے تھے تو کوشش یہ ہے کہ آج ان کے اوپر گفتگو کر لی جائے. اور تعارف آپ کا جانی پہچانی شخصیت ہیں اور آپ انہیں مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں. طب کے حوالے سے آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اس کا تذکرہ ہم اپنے پروگرامز میں کرتے رہتے ہیں. آج بھی اس حوالے سے گفتگو ضرور کریں گے. آپ ایک ماہر طب ہیں اور بر صغیر میں ایک بڑا نام طب کے حوالے سے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب ہمارے مہمان آج ایک دفعہ پھر تشریف فرمائے, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حکیم صاحب, جی آپ نے وعلیکم پروگرام میں السلام. ہمیں وقت دیا. سر پہلے تھوڑی سی بات ہو جائے علاج معالجے کے حوالے سے, جس طرح کے مسائل ہم لوگوں کو درپیش ہیں اور جس طرح کا طریقہ علاج ہم کرواتے ہیں اس میں دیر پا علاج نہیں ہو پا رہا, یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے حوالے سے جی بات جی ہو جی جائے بالکل بالکل. اور آپ کی خدمات کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں جو لوگ پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ذرا علم ہو جائے کہ آپ کا اگر تحقیق کے شعبے میں کیا کیا خدمات رہی ہیں اور کہاں کہاں آپ نے جو وہ کام کیا. میں چاہوں گا اس کے اوپر ایک مفصل گفتگو ہو جائے. جی ہاں, یہ بہت اہم موضوع ہے جی جس پہ بات ہوگی. ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں, سب سے پہلے آپ کا سوال جی ہے کہ دیر جی پا طریقہ علاج. جی کچھ طریقہ کار جو ہیں, دیکھیں, جی ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, جی آکوپنچر, جی حکمت نسل انسانی کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا جو معاملات ہیں جی کہ کہیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ موجود ہے, جی فوری علاج موجود ہے. ہوں انسان جیسے ہی بیمار یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, جی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو وہ فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے بالکل اور وہاں پر اس کو فوری طبی امداد مل جاتی ہے, ایسے ہی آپریشن ہو جاتا ہے. تو یہ ایلوپیتھک کا ایک اعجاز ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب وہ اس سے باہر نکل آتا ہے ایمرجنسی کنڈیشن سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن اس کو ایلوپیتھک میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے آفٹر افیکٹس موجود ہیں. لمبے عرصے کے لیے ایلوپیتھک ادویات کا استعمال جو ہے جی وہ دیگر مسائل پیدا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ایمرجنسی میں تو کام آتا ہے ایلوپیتھک کا, بالکل ٹھیک ہے. بعد میں ہومیوپیتھک ہے, بڑا سلو ہے اس جی کا, جی بڑا پرفیکٹ اس کا بھی اس کا نتائج ہیں. جی اور طب نبوی, حکمت جسے ہربل سائنسز کہیں گے, جی جی اور نیچروپیتھی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس بالکل کو, ٹھیک ہے. تو وہ مستقل علاج کا ایک اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے جڑی بوٹیوں کے ذریعے, کیونکہ انسان کا تعلق فطرت سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے لیے نیچرز کی جو ادویات ہیں, جی قدرتی ادویات کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے, اور اس کا مستقل اس سے علاج ہوتا ہے. ہمیشہ کے لیے بہت سارے مسائل سے آدمی کو نجات مل جاتی ہے, بالکل ٹھیک. صحت کی طرف آ جاتا ہے اور وہ اپنا زندگی نارمل کو زندگی گزارنا شروع کر بالکل دیتا ہے. بالکل. اچھا اب ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور جس کا سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے, کیونکہ ایلوپیتھک میڈیسن کے اندر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج تو اس کو نہیں کہا جا سکتا. ادویات کے ذریعے آپ کو فی الوقت جو ہے وہ سکون مل جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ جب تک استعمال کرتے ہیں تب تک ریلیف ہے, اور جب استعمال آپ اس کا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مرض اپنی جگہ واپس آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ہربل میڈیسنز ہیں اس میں ایسی بیماریاں بہت ساری ہیں جس کے اوپر آپ جوڑوں کا درد ہے یا دیگر امراض ہیں جس میں آپ ساری زندگی ادویات استعمال کرتے ہیں, کیا اس سے مکمل ریلیف مل سکتا ہے؟ یہ میرے خیال میں لوگوں کو جاننا ضروری ہے. ہاں, یہ تو آپ نے, یہ بات یہ ہے کہ جہاں تعلق ہے, جی میں نے جیسے بھی بتایا کہ جی مستقل ادویات کھانا جو ہے وہ علاج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ شوگر کی, بلڈ پریشر کی, ہارٹ کی اور دیگر امراض کی ادویات جو ہیں یہ جی جی کب تک کھائیں, جی ساری زندگی کھائیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں میں نے ایلوپیتھک کیا ہے خود, جی جی ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں, بالکل ہومیوپیتھک بھی بالکل کوالیفائی کیا, حکمت بھی کوالیفائی ہوں, تو میں تمام طریقہ علاج کی افادیت اور خامیاں میں جی ان کو جانتے ہیں. بالکل بالکل سمجھتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ علم جہاں ہوتا ہے وہاں اتحاد ہوتا ہے, بہت بہت اچھی بات. اور وہاں پر وہ چیزیں نکالی جاتی ہیں بجائے کہ کسی کو کرٹیسائز کیا جائے ایسا ہی کہ نہیں فلاں غلط ہے فلاں نہیں. آپ کو اس کو پینول رکھنا ہے, اس کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہاں پر جہاں پر آپ مستقل ادویات کا استعمال دیتے ہیں, یہ ڈاکٹرز کو نہیں چاہیے جی کہنا, جی بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ جی آپ کا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہیں, اب ان کی ادویات جو ہے اس سے آپ ہربل کی سائنسز کی طرف جائیے بالکل ٹھیک. تاکہ آپ کے مرض کا مستقل علاج ہو. بالکل ٹھیک ہے. میں دیکھیں جہاں یہ آپس میں علم کے لیک آف نالج ہے, تمام طریقہ علاج کے معالجین کو دیگر طریقہ کار پر بھی تھوڑا سا انہیں نالج ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے. تاکہ وہ ریفر کریں.
ایسا وہ ہی انسانی زندگی کو دیکھیں، اپنی جیب کو نہ دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سب سے زیادہ تو جب ضروری وہ ہے، انسانی بالکل زندگی کی طرف دیکھیں گے تو خیر الناس من ینفع الناس ہے، لوگوں تمہارا نفع اسی میں ہے کہ تم انسانوں کا بھلا سوچو۔ بھلا سوچو، یہ اللہ بالکل نے ایسا ہی صاف کہا ہے۔ ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے ہمیں انسانوں کو گائیڈ کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو ان کے مسائل سے نکالنا ہے، تو یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے اس بالکل معاملے ٹھیک ہے، میں۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ ہربل سائنسز جو ہے انسانوں کے لیے مستقل علاج ہے۔ بالکل میں ٹھیک نے یہ بتایا کہ بہت سارے امراض ہیں، کینسر، ہیپیٹائٹس، شوگر، ہارٹ کی پرابلمز ہیں جی اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس میں 100% جو ہے اس سے نجات بھی مل جاتی ہے اور اس سے آدمی مستقل طریقے سے صحت یابی کی طرف آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، میں بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہم 20 سال سے 15 سال سے شوگر کی دوا کھا رہے ہیں، یا کولیسٹرول کی دوا کھا رہے ہیں، ہارٹ کی دوائیاں جی کھا رہے جی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے انہیں کہا کہ سب سے پہلے آپ نے کولیسٹرول کی یا شوگر کی دوا یوز کی، اس کے بعد آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، جی پھر آپ نے بلڈ پریشر کی دوا استعمال کی، جی پھر آپ نے ہارٹ کی آنا شروع، پھر آپ نے کولیسٹرول کی دوا شروع کی، بالکل پھر جوڑوں کی۔ بھائی آپ کو ایک مرض کی دوا کھاتے ہوئے مستقل جب کھاتے رہیں گے تو ان کے آفٹر افیکٹس ہیں کہ آپ مستقل بیمار رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکمت کی طرف آئیں، قدرتی طریقہ علاج کی طرف آئیں۔ دنیا بھر میں کہتا ہوں کرونا، لوگ کہتے ہیں جی سب سے بڑا کرونا سے چیلنج، اتنے لاکھ افراد جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے اور آئسولیشن میں رہے۔ یہ میں کہتا ہوں کروڑوں لوگوں نے صرف ہربل جڑی بوٹیاں استعمال کر کے اپنی جانیں بچائی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ خود میں نے دیکھا کہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں جی کہ جی آپ فلانی چیز کا قہوہ بنا کے استعمال کریں، آپ فلاں جڑی بوٹیاں استعمال کریں۔ اب ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں جی دنیا بھر کی وہ ہربل ادویات بنا رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی، ایسے ہی ٹھیک ہے تو آپ نے، کل شعین یرجعون الی اصلہ ہی، ہمیں جو ہے نا ہر چیز اصل اور مرکز کی طرف آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہمیں ہے، اب لوگ جو ہے آپ ویسٹ میں چلے جائیں، یورپ میں جائیں، لوگ جو ہے نیچر کی طرف بھاگ رہے ہیں، بالکل ٹھیک، وہ آرٹیفیشل زندگی سے آرگینک تنگ چیزوں آ کی طرف چکے جا رہے ہیں، ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا سمجھے کہ نا، ہربل وہ میڈیسنز کی طرف، نیچر کی طرف آ رہے ہیں۔ اور ہمارا مذہب جو ہے اسلام جو ہے یہ بھی نیچر ہے، بالکل ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، سمجھے نا۔ ایسا ہی، کائنات فطرت نے انسانوں کی ان کی مزاج طبیعت اور ان کی بقا اور فلاح کے لیے جو سسٹم بنائے ہیں، جی وہ ہمیں ان کو اگر چھوڑ کر جائیں آگے کہیں نکلیں گے تو یقین مانیے کہ ہم وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم دنیا سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ جو میڈیسنز یوز کرتے آئے ہیں، بہت دیر سے میڈیسنز یوز کر رہے ہیں، سالوں لوگوں نے استعمال کی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ان سائیڈ ایفیکٹ سے کیسے بچا جائے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ کیا یہ جو جڑی بوٹیاں، یہ جو ادویات آپ بنا کر دے رہے ہیں، ان سائیڈ ایفیکٹس کو زائل کر سکتی ہیں؟ کیونکہ پہلے تو وہ بیماری مسئلہ تھا، اب سائیڈ ایفیکٹس ان کا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا تجویز جی کرتے ہاں، ہیں؟ ایگزیکٹلی، بہت اچھا سوال ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ جب مریض جو ہے ہمارے پاس آتا ہے جی تو اس کے باڈی میں بہت سارے آفٹر افیکٹس پیدا ہوئے جی ہوتے ہیں جی ہمارے سے متعلق۔ تو یہ ہم کچھ ادویات دیتے ہیں کہ جو اس کی باڈی کی کلینزنگ کرتی ہیں، ان کے باڈی سے پورے سائیڈ ایفیکٹ نکالتے ہیں، بہت اچھی اور بات، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ادویات کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مثلا کارٹیزون ہے، بالکل وہ جب آخری سٹیج میں اس کو دیا جاتا ہے، جی لیکن ہمارے معالجین جو ہیں وہ پہلی صورت حالت میں ہی سب سے پہلے کارٹیزون اسی کو جو دے ہے دیتے ہیں، بالکل آپ وہ نے اس صحیح کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بدنام حکیموں کو کیا جاتا ہے کہ جی حکیم کارٹیزون یوز کر رہے ہیں۔ بالکل میں کہتا ہوں اگر کوئی حکیم استعمال بھی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، بالکل ٹھیک مگر ہے، جب آپ کی پرسکرپشن میں، نسخے میں خود کارٹیزون لکھا جا رہے ہیں آپ، تو دوسروں کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے کیوں ہیں؟ ٹھہراتا ہے، بالکل آپ نے تو ٹھیک اس سے بہت سارے مسائل، گردوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جگر کے، معدے کے، نظامی ہضم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور جو دوا سب سے پہلے ہی مسائل پیدا کر دے وہ شفا کیسے دے گی؟ کیسے دے سکتی ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور یقیناً اس سے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ جس طرح کے ابہام پیدا ہو گئے ہیں ادویات کے حوالے سے، اور کیونکہ اب جب ہم میڈیکل اسٹور